میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید عاصم صاحب قبلہ اور دیگر حضرات، تمام معزز سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، چند منٹ کی گفتگو آپ ضرور سماعت کریں، جن کے ذکر جمیل کے لیے ہمارا آپ جمع ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده بالهدى ودين الحق أرسله، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي، وقال النبي في مقام آخر: أذكركم الله في أهل بيتي، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ علماء اکرام کی مکمل توجہ و تعلیم اور غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر خیر کی برکت سے میری بھی مغفرت فرمائے اور تمام کی مغفرت فرمائے۔ دو شعر منقبت امام حسین سماعت فرمائیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، سبحان اللہ۔ جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کاری گل و گلچہ سلام کہتا ہے، چمن کاری گل و گلچہ سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، اور خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا تم نے۔ یہ امام حسین سبحان اللہ خدا کی راہ میں گھر بھی لٹا رہے ہیں اور اپنی جان بھی لٹا رہے ہیں، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، جبکہ ہمیں صرف کھانا پینا نہیں چاہیے بلکہ حضور کے فرمان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بے شک۔ خدا کی راہ میں گھر کو لٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ سر کو کٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس سے ایک مسئلہ یہ آپ کو بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان کو چھوڑ کر، حضرت علی کو چھوڑ کر باقی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، خلفائے اربعہ اس سے خالی ہیں، اس لیے کہ خلفائے اربعہ جو ہیں وہ تمام کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی قیامت تک ہوں گے، ان سب کے سردار خلفائے اربعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور شاعر کیا کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، علی فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہم اور آپ سب دنیا میں جو بھی عمل کریں تو اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہمیں جو کرنا ہے اچھا کرنا ہے کسی کے ساتھ تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے کوئی چیز دے اور اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کرے، فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جن کے وجہ سے ہمارا اور آپ سب کا ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر ذکر امام حسین کر رہے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، بریلی والے اعلیٰ حضرت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا نہ ہو، قیامت کے دن وہ خالی رہ جائے گا، اور جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہے، اگرچہ وہ چھوٹا صحیح مگر اس چھوٹے کام کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا غوث زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آج الشریعہ۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس فرمان پر کون کون عمل کرتا ہے، ہمیں کرنا ہے کیا چاہیے۔ ہم اور آپ آج کے ماحول سے بالکل خوب باخبر ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب سے ہم نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑا ہے، آج ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب تک میری امت میری حدیث پاک اور میری آل سے محبت کرے گی تب تک اللہ تبارک و تعالی اس پر برکتیں رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جب ان دونوں کا ہاتھ اور ساتھ کسی نے چھوڑا تو نتیجہ آج دیکھ لو سب کے سامنے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، دنیا میں جب تک رہو، آخر مجھے اور آپ سب کو دنیا سے جانا ہے، جب دنیا سے جانا ٹھہرا تو کیوں نہ ہم ایسی زندگی جی کر کے جائیں تاکہ جب بھی کوئی ہم سے ملے تو ملنے کی تمنا کرے، اور اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو کم سے کم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ایسی زندگی جیو، اللہ کی رضا کے لیے زندگی جیو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرو۔ میں آپ کو واقعہ بتا کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ دو اللہ والے رہتے تھے، ایک دریا کے اس پار رہتے تھے اور ایک دریا کے اس پار رہتے تھے۔ ارے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سمجھ، دو اللہ والے رہتے تھے، ایک دریا کے اس پار اور ایک دریا کے اس پار۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس پار والوں نے ایک مرتبہ کھیر پکائی اور کہا کہ میرے دوست اس پار رہتے ہیں، ایک کھیر لے جاؤ اور اب میرے دوست کو کھلا کر کے آؤ۔ تو ان کا ایک مرید بھی رہتا تھا ان کے ساتھ میں، اس نے کھیر کو لیا اور کہا کہ حضور راستے میں اتنا بڑا دریا ہے، میں جاؤں گا کیسے، جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، حضور کچھ تو بتائیں۔ تو ان کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب دریا کے پاس جانا تو دریا سے یہ کہنا ہے، دریا مجھے اس نے بھیجا، اس نے آج تک کسی عورت کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ اب مرید سچا تھا، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھا۔ مرید ہوتے وقت سب باتیں قبول کرتے ہیں، لیکن مرید ہونے کے بعد کرتے وہی جو ہماری مرضی آتی ہے۔ مرید سچا تھا، فوراً دریا کے پاس جا کر کے یہ کہہ دیا، اے دریا مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کسی عورت کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ تو جب دریا نے اتنا سنا تو دریا میں راستہ فوراً پیدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب راستے سے ہو کر کے
اس پار والوں کے پاس جب وہ پہنچتا ہے، کھیر انہوں کو کھلاتا ہے، کھیر کھا کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ مڑی ادھر سے چلا تو دل میں خیال آیا کہ ادھر سے تو یہ کہہ کر کے آیا تھا، اب ادھر سے کیسے جاؤں گا؟ تو وہ فوراً پلٹا اور کہا کہ حضور میں ادھر سے یہ کہہ کر کے آیا تھا، اب میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ راستے میں دریا نہیں ہے، دریا میں کوئی راستہ نہیں ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ جا اس دریا سے یہ کہہ دینا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے۔ اب اس کا دماغ بڑا خراب، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، میرے سامنے پوری ہانڈی کھا گئے اور مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے۔ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہذا مرید سچا تھا، فوراً دریا کے پاس آ کر کے یہ کہا، اے دریا مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے۔ اب جیسے اتنا کہا تو دریا میں پھر راستہ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب اس راستے سے ہو کر کے جب وہ پہنچتا ہے، 6-7 دن گزر گئے، چہرہ اداس ہے، من سست ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب سے تم ادھر سے آئے ہو اداس رہتے ہو، نہ بولتے ہو زیادہ، نہ کچھ کہتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا حضور بات ہی کچھ ایسی ہے، کہوں تو بھی مصیبت اور نہ کہوں تو بھی مصیبت۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے کہا کہ دریا سے جا کے یہ کہہ دینا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کسی عورت کا منہ نہیں دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں حضور آپ کی بیوی بھی اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ اور وہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دریا سے جا کے یہ کہہ دینا کہ مجھے اس نے بھیجا جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے، اور پوری ہانڈی میرے سامنے صفا کر کے گئے۔ کہا یہ کیسی بات ہے؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ باتیں دونوں صحیح ہیں، عورت کا منہ دیکھا یہ بھی صحیح، اور عورت کا منہ نہیں دیکھا یہ بات بھی صحیح ہے۔ کہا کہ دیکھا تو اپنے نفس کے لیے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے جب بھی میں نے عورت کو دیکھا تو اپنی عورت کو دیکھنے کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جب کھانا کھیر کھائی تو یہ بھی بات صحیح ہے، کھائی اور نہیں کھائی یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم نے کچھ کھایا تو اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی وجہ سے کھایا اور پیا۔ تو دیکھو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا، ہمیں بھی اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اے مسلمانوں، جب بھی آپ کوئی کام کرو تو اللہ اس کے رسول کی رضا اس میں شامل کر لیا کرو۔ میرے 2 منٹ بچے ہیں، 2 منٹ میں آپ کو یہ بات بتا کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آج مسلمانوں کے حالات کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی اور حادثہ ہمارے ساتھ پیش آئے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو ہمیں اپنے اعمال سدھار لینا چاہیے، تاکہ ذکر حسین کے وجہ سے ہم آج جمع ہوئے ہیں، دنیا والے بھی یہ کہیں جب حسینی اتنے اچھے ہیں تو امام حسین کتنے اچھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ حسین آن کے ماننے والے اتنے بہتر ہیں تو ہمیں اور آگے کتنے اچھے ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال سنبھالنا چاہیے، تاکہ دنیا والے بھی یہ کہیں کہ جب امتی اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ اصل میں ہر اسلام کتاب نہیں، ہر آدمی کتاب نہیں پڑھتا ہے، وہ ہمارے حالات کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا کیریئر سدھارنا چاہیے، اپنا کریکٹر سنوارنا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہے کہ بے شک اگر کوئی مذہب دنیا میں اچھا ہے، کوئی مذہب دنیا میں سچا ہے، وہ مذہب اسلام ہے، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی علیہ کا نام چمکے گا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، بھروسہ رکھو آقا پر، مسلمانوں نہ گھبراؤ، بھروسہ رکھو آقا پر، بفضل رو شہیدی سے تمہارا نام چمکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اسلام پر قائم رکھے۔
3 باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اگر کسی کا فائدہ نہ کر سکو تو کم سے کم اس کا نقصان بھی مت کرو. اگر کسی کے دل میں خوشی نہ ڈال سکو تو کم سے کم اسے رنجیدہ بھی مت کرو. اور اگر تم کسی کے کام نہ آ سکو تو کم سے کم اس کے کام میں رکاوٹ بھی مت ڈالو. ان 3 باتوں پر عمل کرو. یہ سب بات کا آخری نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام پر قائم رکھے.